باوجود عالم الغیب ہونے کے کہ آپ اس حالت پر اپنے رب سے راضی ہیں، اس حالت پر اپنے رب سے راضی ہیں، میں اور آپ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اللہ صدیق سے پوچھ رہے ہیں کہ تو راضی ہے اپنے رب سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمانے انا عن رب راض، انا عن رب راض، انا عن رب راض، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، ينفقون أموالهم بالليل رات کو، والنهار دن میں، رات کو اپنا مال خرچ کیا اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، والنہار دن میں بھی خرچ کیا، سرًا مخفی طور پر بھی، چھپ کر بھی، وعلانیۃ اور علانیہ طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، تو ان کے لیے ان کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ 40,000 دراہم تھے جب اسلام لائے، 10,000 رات میں خرچ کیے، 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 مخفی طور پر خرچ کیے، اور 10,000 علانیہ طور پر خرچ کیے۔ جب یہ پورا کا پورا سرمایہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عظمت و شان بیان فرما دی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا لی اباکی و اخاکی، اپنے والد کو بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے مسلمان صحابی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں، جس بیماری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف اس لیے دیکھ رہے کہ ان کے ہاتھ میں مسواک ہے اور آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مسواک چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن سے مسواک لیا اور اسے چبایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ مسواک کیا۔ فرمایا ادعوا لی اباکی و اخاک، اپنے باپ کو، اپنے والد ماجد کو بلاؤ، واخاک، اور اپنے بھائی کو بلاؤ۔ کیوں؟ حتی اکتب کتابا، میں ایک دستاویز لکھنا چاہتا ہوں، ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کتاب میں کیا لکھنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت لکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ، میرے بعد میرے نائب اور جانشین اور مسلمانوں کے معاملات کی بات کو سنبھالنے والے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور فرمایا فإني أخاف أن يتمنى متمنى أو يقول قائل فلا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری
خلیفہ اور میرے نائب، میرے جانشین، میرے بعد، میری رحلت کے بعد، میرے دنیا سے پردہ چڑھ جانے کے بعد مومنوں کی نظر میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے معاملے میں بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا، سب نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ ایک عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امرأۃ، ایک بوڑھی عورت کسی کام میں، کسی ضرورت کے لیے، کسی حاجت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فکلمت فی شیء، اس عورت نے کسی معاملے میں، کسی حاجت اور ضرورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو، بات چیت، اور وہ وقت ایسا تھا کہ اس کی ضرورت اس وقت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا کہ آپ کسی اور دن آئیں، آج جو چیز آپ مانگ رہی ہیں یا جو آپ کی حاجت ہے وہ آج پوری نہیں ہو سکتی، کسی اور دن آپ آئیں، کل آئیں، پرسوں آئیں۔ فقالت یا رسول اللہ أرأيت إن جئتك فلم أجدك كأنها تريد الموت، قال فإن لم تجديني فأتي أبا بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ کل آئے، پرسوں آئے۔ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں کل آ گئی، پرسوں آ گئی اور آپ مجھے نہ ملے تو پھر میں اپنی ضرورت کس کے سامنے پیش کروں گی؟ أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ دنیا سے رحلت کر جائیں، اس لیے کہ وہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور جس بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، وفات کثرت آیات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَکر، اگر تم دوبارہ آؤ اور مجھے نہ پا سکو تو میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جانا، وہ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ میرے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صاحب ابن ابی خیثمہ ایک دیہاتی مسلمان صحابی رسول ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ لیے تھے اور فرمایا تھا کہ ان کے پیسے، اونٹوں کے پیسے میں بعد میں آپ ادا کرنا، وقت دیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب یہ دیہاتی، یہ اعرابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی ان کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اس طرح اللہ کے